الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب البكاء من خشية الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله رجل ذكر الله ففازت عيناه. بخاری شریف کے کتاب الرقاق کا باب نمبر ہے 24 اور حدیث نمبر ہے 6479. کتاب الرقاق رقت پیدا کرنے والی باتیں، وہ کتاب جس میں لوگوں کے دلوں کو نرم کی جائے یا جن باتوں سے نرمی اختیار کرائی جا سکتی ہے ان باتوں کا بیان. ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے لگایا ہے، باب البکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے کا بیان. رونا، کبھی آدمی تکلیف سے روتا ہے، کبھی مصیبت سے دوچار ہو کے روتا ہے، کبھی مال و دولت میں نقصان ہونے کی وجہ سے روتا ہے، کبھی کسی کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی رشتہ داریوں کے ختم ہونے پہ روتا ہے، کبھی کبھی انسان کے آنکھ سے آنسو خوشی کے بھی نکل آتے ہیں. لیکن یہ سب رونا یوں ہی رونا ہوتا ہے. آدمی جب اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی بڑی قدر ہے، اس کا بڑا احترام ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھیں، حدیث رسول ہے کہ 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. اس میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے. دوسری آنکھیں وہ ہے باتت سحر رسو، جو آنکھیں جاگ کر اسلامی شریعت کی حفاظت میں روتی ہے. یہ اسلامی شریعت کے حفاظت میں یا اسلامی بارڈر کے حفاظت میں جو آنکھ ٹکٹکی لگائے رہتی ہے، ایسے آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ رکھے گا. جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. رونا اچھی چیز ہے، آنسو کے قطرات اگر ٹپک جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن رونے کا مقصد ہونا چاہیے. اگر آدمی مصیبت پر روتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صبر نہیں کرتا ہے. آدمی تکلیف سے روتا ہے اس کا مطلب واویلا مچاتا ہے. انسان کسی سے مار پیٹ میں روتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے روتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر سے روتا ہے، مراد اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا. جب وہ انسان قرآن پڑھتا ہے اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ٹھہر کے انسان رونے پر مجبور ہوتا ہے، گویا اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے. اسی طریقے سے جہنم کا تذکرہ ہو یا کسی قوم پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ، اس تذکرہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان روتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اللہ سے ڈر کے روتا ہے. تو اللہ سے ڈر کر رونے والے انسان کی بڑی فضیلت ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس کا اقتباس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کیا ہے. میں پوری لمبی حدیث آپ کے سامنے
ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ اللہ کے سائے سے مراد کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی رحمت کا سایہ، یا اللہ کے سائے سے مراد کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 7 صفتوں کا تذکرہ کیا اور کہا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ سب سے پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام سے مراد مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، گھر کا گارجین بھی ہو سکتا ہے، جس کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داریوں کے نبھانے میں اگر وہ انسان عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ عدل کرے، پھر رسول اللہ کے ساتھ عدل کرے، پھر دین اللہ کے ساتھ عدل کرے، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کرے، پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدل کرے، اور پھر سماج کے دوسرے افراد کے ساتھ عدل کرے۔ اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ عبادت کے لائق اللہ ہے تو اللہ ہی کے لیے عبادت پیش کرے۔ اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ لیا، وہ اللہ پہ آپ نے ظلم کیا ہے اور دوسروں کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا۔ رسول اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی سنت کی پاسداری کی جائے اور اللہ کی سنت کے مقابلے میں بدعتوں کو فروغ نہ دیا جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتا ہے اور سنت رسول کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر بدعت و خرافات کو گھسیڑ دیتا ہے، تو وہ انسان در حقیقت اللہ کے رسول پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، عدل کرنے والا نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام، اس کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جتنا کہا گیا اتنا ہی کیجیے۔ گھٹائیں گے تب بھی مجرم ہوں گے، بڑھائیں گے تب بھی مجرم ہوں گے۔ تو گھٹانے والا بڑھانے والا دونوں کے دونوں ظالم بنتا ہے۔ تو دین اسلام کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہو بہو وہی کیجئے اور اتنا ہی کیجئے جتنا اسلام نے کرنے کو آپ سے کہا ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کیسے کرے گا؟ ماں باپ کا درجہ بڑا ہے اور بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے اپنے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کھلانے پلانے میں کمی کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی کرتا ہے وغیرہ ذالک، تو یہ سب ان کے ساتھ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ باپ نہیں ہیں، بیٹے اور اولاد ہیں، تو آپ کو اولاد کی طرح رہنا چاہیے، جو ماں باپ کا درجہ اس درجے میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو کہا امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام سے مراد گھر کا گارجین بھی ہے، امام سے مراد
مسجد کا امام بھی ہے اور امام سے مراد حاکم وقت بھی ہے۔ تو جو انسان ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ حکومت شرک و کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان پہ آپ نے ظلم کیا ہے، اس کی آہ جب عرش الہی سے ٹکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس لیے جو امام انصاف کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پاتا ہے، اور جو سربراہ انصاف کے خلاف کام کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ پہلا نمبر ہے امام عادل۔ امام سے مراد بتا دیا، مسجد کا امام بھی ہے، قوم کا سربراہ بھی ہے، اور گھر کا گارجین بھی ہے وغیرہ تعلیم۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 2، اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن جگہ پائے گا وہ انسان جو جوان ہے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت و بندگی میں لگائے۔ جوانی دیوانگی کا نام ہے۔ جوانی کی عبادت کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ بڑھاپا میں انسان آنسو بہاتا رہ جائے، جوانی کا ایک قطرہ آنسو اس پہ بھاری پڑ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب گھر کے لوگ دھتکار کے بھیجے ہیں، مسجد میں کھانستے رہیے، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ جتنا دیر آپ گھر میں رہیں گے اتنے دیر گھر کے لوگوں کو پریشانی بڑھی رہے گی۔ آدمی سوچتا ہے گھر سے باہر رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس موقع پر انسان اللہ اللہ کی سوا کیا کرے گا؟ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی ضدی بن جاتا ہے، بچوں کی طرح حرکتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی دوست احباب بھی اس کے ساتھ چڑچڑا ہو جاتے ہیں۔ گھر کے لوگ تو چھڑ کر کے باہر کر ہی دیتے ہیں، بسا اوقات دوست احباب اس کو دیکھنے کے بعد اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، جب کوئی دوسرا بہانہ بنا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو کہا بڑھاپے میں یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بالمقابل جو جوان ہوتا ہے، جس کے اندر طاقت و توانائی ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، بہت سی امنگیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تمناؤں کا انبار لگا ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنی جوانی کو لگائے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگائے، جن کی جوانی ہوتی ہے اللہ کی بندگی میں۔ فرمایا یہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، معلق سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تب بھی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد کے باہر ہے تب بھی آپ کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ مسجد کو نقصان سے کیسے بچایا جائے، مسجد کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے، مسجد کی دیکھ ریکھ کس طرح کی جائے، مسجد کی نگہبانی کیسے ہو۔ نماز پڑھ کے کیا ہے، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انتظار میں رہتے ہیں دوسری نماز کا وقت آئے گا ہم پھر مسجد پہنچ جائیں گے۔ پھر آدمی اپنا کام کاج کے لیے اپنا کارخانہ میں آفس میں چلا گیا، لیکن پھر اس کا دل لگا رہتا ہے کہ پھر اذان ہوگی، پھر دوسری نماز کا وقت آئے گا ہم پھر مسجد جائیں گے۔ یہ ہے مسجد سے انسان کا دل کا لگا رہتا ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا اور مسجد سے جڑا ہوا ہو، ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔
دو آدمی اللہ کے واسطے محبت کرتے ایک دوسرے سے، دو آدمی کی محبت دنیاوی غرض و غایت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دونوں اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور دونوں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ انسان دنیاوی اسباب و وسائل کے لیے ایک دوسرے سے دوستی گاڑتا ہے، تعلقات پیدا کرتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، اور مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ ایسے ہی انسان پہ کچھ دوسرے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جو انسان دوست بنتا ہے اور واقعی دوست بنتا ہے، اپنے نفس کو وہاں مار دیتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، یعنی جس کام کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کام کو خود بھی کرتا ہے اور اپنے دوست سے بھی کرواتا ہے، جس کام سے رکنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کام سے خود بھی رکتا ہے، دوست کو بھی روکاتا ہے۔ تو یہ دو دوست آپس میں تعلقات استوار کرتے ہیں کہ ہم دونوں دوست ہیں، تو اللہ کے لیے دوستی ہو۔ فرمایا کہ وہ انسان، وہ دو آدمی جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، تحابا فی اللہ، وہ دونوں آپس میں اللہ کے متعلق، اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے دونوں آپس میں دوستی کرتے ہیں۔ دونوں اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں، دوستی کی بنیاد بنتی ہے تو اللہ کی محبت، اور دوستی میں اگر کسی قسم کی کھٹاس پیدا ہو جائے، آپس میں تعلقات بگڑ جائے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، دوسری عبادت کرتا ہے، دوستی کا تقاضا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چلو ہماری آپ کی حرکت آپ کے ساتھ، ہماری حرکت ہمارے ساتھ، لیکن ہم لوگ تو کھیلنے کودنے میں، کھانے پینے میں، مجلسوں میں شرکت کرنے میں تو دوستی ہے ہی نہیں۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح چیزوں میں ساتھ دیجئے اور غلط چیزوں میں کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ اسی کو کہتے ہیں الولاء والبراء، دو جملہ ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے برات و کنارہ کشی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں بے شمار وجوہات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے انسان قریب ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتا ہے، کہا نہیں یہ تو دنیاوی اسباب وسائل ہے، لیکن جس بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے اور میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اس میں ایک بنیاد آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے دوستی کیجئے، اور اگر دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے لیے دشمنی کیجئے، نہ اپنے نفس کے لیے دوستی کیجئے اور نہ اپنی چاہت و نفس کے لیے دشمنی کیجئے۔ 5 نمبر، رجل دعته امرأة منصب، امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک انسان ہے جسے کسی خوبصورت لڑکی نے اور خاندانی شرافت والی لڑکی نے اپنے سے منہ کالا کرنے کی طرف بلایا، زناکاری و بدکاری کی طرف بلایا، گناہ کی طرف دعوت دیا، تو آدمی یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بڑی بات کیا ہے؟ ایک خوبصورت عورت ہو، دوسری وہ خاندانی عورت، صاحب منصب و جمال بھی، کسی عہدے پر فائز ہو، کسی بڑے باپ کی بیٹی، ساتھ میں خوبصورت بھی، وہ کسی کو پتہ دے دی نہیں، لیکن اگر کسی کو اپنی طرف بلا لے اور وہ انسان صرف اللہ کے ڈر سے اس سے قریب نہ ہو، اسے لالچ بھی رہتا ہے، اگر اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ہماری زندگی تو سیٹل ہو جائے گی، وہاں سے مال ہی ملتا رہے گا، وہاں سے منورنجن کا سامان بھی ہوتا رہے گا، وہاں سے ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہے گی، اور وہاں برائیاں بھی کرتے رہیں گے، کسی کو پتہ تو چلے گا نہیں۔
عام طور سے برائیاں چھوٹے گھرانے میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے کسی نے دیکھ لیا۔ بڑے بڑے انسانوں گھرانے میں برائیاں ہوتی ہیں اور اسے فیشن سمجھ کے کیا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لڑکیاں کسی کو بلا لیا، اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کوئی خاص ضرورت ہوگی اس لیے اس نے بلایا ہے، نہ گھر والوں کو توفیق ملتی اس کی تحقیق کرنے کی اور نہ خود اس بچی کو اپنے بارے میں احساس ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خاندانی لڑکی نے اور کسی خوبصورت عورت نے اپنی جانب کسی کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ اس قسم کی حرکات و سکنات کر لو، وہ کہتے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال قرآن مقدس نے سورہ یوسف میں دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوری دنیا کا حسن میں سے آدھا حسن لیے ہوئے، آدھی خوبصورتی ان کے پاس ہے۔ باپ کی محبتوں سے انہیں محروم کیا گیا، بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر گھر سے نکال دیا، بند کنویں میں گرا دیا، قافلہ والوں نے اسے اٹھایا، مال سمجھ کر، سامان سمجھ کر مصر کے بازار میں اسے فروخت بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پہنچایا کہ وہ نصیبے کی بات ہے۔ عزیز مصر نے اسے خریدا، عزیز مصر کے گھر میں، مصر کے حاکم کے گھر میں اب ان کی پرورش ہو رہی، چھوٹا بچہ رہا ہوگا، کچھ دن کے بعد جوان ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی کی نگاہ ان پر غلط پڑ گئی، اس خوبصورتی کے سامنے دم بخود ہو گئی، اس نے محبت کے پیکے بڑھانا شروع کیا، برائی کرنے کے لیے جال بننے شروع کر دیے۔ لیکن ہر موقع پر انہوں نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہوئے اس قسم کی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھا اور پاک رکھا۔ نتیجے کے طور پر زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے زور زبردستی بھی کی اور بھاگ نکلنے میں جب کامیاب ہو گئے، گھر کے دروازے پہ شوہر سے ملاقات ہو گئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے پیش نظر اس خاتون نے اپنے شوہر کے سامنے یوسف علیہ السلام کی شکایت کر دی، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بہرحال شدہ یہ خبریں باہر بھی پہنچ گئے، دور میں علاقے کی عورتوں تک پہنچ گئی۔ علاقے کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو تانا دینا شروع کیا، تم کیسی عورت ہو، اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے نوکر چاکری سے اپنے تعلقات استوار کرنے لگ گئی۔ تو زلیخا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کہاں جواب تم کو خود ملے گا۔ چنانچہ پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اپنے شاہانہ شان و شوکت کے مطابق اس نے کھانے پینے کا اہتمام کیا، شہر کی معزز خواتین کو بلا لیا، کھانا سامنے رکھا ہوا، پھل فروٹ سامنے رکھے ہوئے، چھری اس کے پاس موجود، لوگ کھانے اور کاٹنے پھلوں کے تراشنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی وقت میں حضرت یوسف سے کہا ذرا ایک بار ادھر آؤ۔ وہ پری بہ کر خوبصورتی کا ایک نمونہ جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے ہیں تو عورتوں نے اپنا پھل کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، وہ دیکھ کر کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا ھذا الذی لمتننی، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے تمہارے سامنے گزرا، تم برداشت نہیں کر سکے، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لی، وہ تو مستقل میرے سامنے، میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اب اندازہ تم لگا لو۔ ہم عورتوں نے اپنی زبان بند کر لی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ آپ نے دعا کی تھی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، الہی جس چیز کی طرف یہ عورتیں ہمیں بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔
اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے جیل میں جانے کی دعا مانگ لی. حالانکہ بات مفسر نے لکھا یوسف علیہ السلام اگر جیل کی دعا نہیں مانگتے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے, تب بھی بچ سکتے, لیکن انہوں نے جیل کی دعا مانگی, کیا جیل ہی میں چلے جاؤ. مطلب کیا ہوگا, گناہوں سے بچنے کے لیے اگر جیل جانا پڑ جائے, اب جیل چلے آئیے, لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے. یوسف علیہ السلام نے اس کا ایک نمونہ پیش کیا. کس کا نمونہ؟ کہ جس کو خوبصورت اور خاندانی شرافت والی کسی عورت نے گناہ کرنے کی دعوت دی ہو اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں پر وہ حدیث بھی یاد رکھیے تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آدمی اپنے صحیح اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. 3 شخصوں کا واقعہ بیان کیا گیا, اس میں ایک کا تذکرہ ہلکا سا کرتے ہیں. قید سالی کا زمانہ تھا. ایک چچیرے بھائی کی نیت اپنے چچاداد بہن پر غلط پڑ رہی تھی, لیکن کبھی ہاتھ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی. حالات ایسے بنے, قید سالی واقع ہو گئی, جان کے لالے پڑ گئے. اس موقع پر پھر بہن نے کہا بھائی کچھ ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے, میری شرط منظور کر لو, تمہاری پوری ضرورت پوری ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. مرتا کیا نہ کرتا, مجبوری میں کبھی کبھی انسان ایسا کرتا ہے. آج کل مجبوری میں نہیں ہے, فیشن اور عیش و عشرت میں یہ کام ہوتا ہے, اور بڑے گھرانے میں بطور خاص یہ ہوتا ہے. خبریں عام طور سے سنی جاتی کہ اپنے ڈرائیور سے پھنسی ہوئی ہے, کام کاج کرنے والوں کے ساتھ الجھی ہوئی ہے, کوئی بچہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا, کوئی سامان پہنچانے کے لیے آیا, کوئی کھانا پہنچانے کے لیے آیا, وہ کسی کمپنی سے کوئی چیز دینے کے لیے آیا, اسی کے ساتھ سب کچھ ہو جا رہا ہے. تو وہاں بھائی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میرے یہاں, بلا لیا, گھر میں پہنچ بھی گئی. بالکل بند کمرہ تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. جب 4 جانو اس کے وہ ہوا تو لڑکی بولتی اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور کسی باکرہ عورت کی پردہ بکارت کو زائل مت کرو, ڈرو اللہ سے. وہ آدمی فوراً اللہ سے ڈرا اور سہما اس کو چھوڑ دیا. جب کسی دن مصیبت میں گرفتار ہوا اور پہاڑ کی سیل کھسک کر کے اس غار کے دروازے کو بند کر دیا, ان 3 میں سے یہ بھی ایک دعا کیا تھا, اللہ اگر میں نے وہ کام تیرے ڈر سے کیا, تیرے لیے کیا, اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, الہی اس عمل کی وجہ سے میری پریشانی کو دور کر دے, سیل کھسک گئی. تو اللہ سے ڈر کے جو انسان کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے, اس انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, اور اس عمل کو انسان وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہے. فرمایا وہ انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کو کسی دعت امرأۃ ذات منصب و جمال, صاحب منصب, خاندانی شرافت والی, حسن و جمال والے کسی عورت نے بلایا اور کہہ دے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. وہ انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اور چھٹا ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. وہ انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی, مطلب کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی, چپکے سے دے دیا, ڈھنڈورا بیٹتا نہیں ہے. 2-4 وقت ناشتہ کرا دیا, فلاں صاحب کو تو ہم ناشتہ کراتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ انسان سردی کے زمانے میں کمبل بانٹتا ہے, آدمی کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے. کبھی جس کی زبان دوسرے کے سامنے کھلتی نہیں ہے, مجبوری میں آپ کے پاس کمبل لینے کے لیے پہنچ گیا, اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں, دنیا والوں کے سامنے اس کا نمونہ دکھاتے ہیں. کوئی انسان کسی پریشانی میں آپ کے پاس پہنچا, آپ نے اسے قرض دے دیا یا آپ نے اس کا تعاون کر دیا, 70 جگہ انسان بولتا ہے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. کیا فرمایا
عرش کے سائے میں جگہ پانا ہے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کیجئے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب کیا ہوا؟ بڑی رازداری کے ساتھ چپکے سے خرچ کر دیے. اور یہ چیزیں مسلمانوں میں کم ہیں، غیر مسلموں اور مرواڑیوں میں زیادہ ہے. آپ نے کلکتہ کے شہروں سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، بعد آپ تو اس قسم کی چیزیں دیکھی گئی ہے کہ آدمی کنارے میں سویا ہوا ہے، لوگ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، کمبل چپ سے سوئے ہوئے انسان کے بدن پہ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں چلتا. کہیں پانی کا جار لگا دیا، سردی گرمی کا زمانہ آیا، لوگ پانی پیتے ہیں. آج ہمارا معاملہ ہوگا، فلاں جگہ نام بھی لکھ دیتے ہیں. چھوٹا موٹا پروگرام کراتے ہیں، لمبا سا بینر لگاتے ہیں. تو کیا کہا؟ ایسا صدقہ کرنے والا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ بیوی شوہر ہیں تو آپ کی بیوی کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے، باپ ہے تو بیٹا کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے، بھائی ہے تو بھائی کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے، دوست ہے تو دوست احباب کی بھی خبر نہیں ہونا چاہیے. کتنی رازداری سے دی. ورنہ اگر ریا اس میں داخل ہو گیا، دکھاوا داخل ہو گیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا لیکن دکھاوا ہو گیا، اکارت چلا گیا. اور اسی طریقے سے آپ نے مخلصانہ کیا ہے لیکن کبھی آپ نے اس کی الٹی کر دی، یعنی اس کا تانا دے دیا، اس سلسلے میں اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کر دیا، تب بھی آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو کہا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ جگہ پائیں گے. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جو انسان صدقہ کرتا ہے اور اتنے چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے. یعنی کسی کو بتاتا نہیں، کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، چپکے سے بڑی رازداری کے ساتھ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ سے بدلے کو امیدوار ہوتا ہے. اور اگر وہ دینے جس کو دیا ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے تو کہتا ہے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے نہ شکریہ چاہتا ہوں نہ بدلہ چاہتا ہوں. آج حال کیا ہے؟ اللہ رب فرمائے. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے موقع پر کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے گا، دکان والے بھی کرتے ہیں، بانٹنے والی لنگیاں اور بانٹنے والی ساڑیاں، ٹال لگا دیا، 27 کو یا 28 کو ہم تقسیم کریں گے، لین لگا دیا. ارے جیسا ہے دیتے چلے جاؤ، اگر آپ ضرورت ہے تو اچھا دیجیے، جو آپ پہنتے ہیں اسی انداز کا دیجیے، اسٹینڈرڈ کا دیجیے. ایسی لنگی ایسی ساڑی دی جاتی ہے، ایک مرتبہ پانی میں گیا تمام معاملہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جھل پاسی ہو جاتا ہے، پورا پورا جالی بن جاتا ہے. اس کے لیے بھی انسان لین لگواتا ہے اور اس کے لیے پرچار ہوتا ہے. 100 نہیں دیجیے، ایک ہی دیجیے اور صحیح دیجیے. پرچار نہ کیجیے، چپکے سے اس کے گھر تک پہنچا دیجیے. ایسا بھی دیکھا گیا کہ آپ کے دروازے تک پہنچیں گے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا، آپ اس کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیا، چپ سے اس کے گھر میں گئے اور رکھ کے چلے آئے. یہ ہے صدقہ کہ جس پر اللہ کے عرش کے سائے میں انسان جگہ پائے گا. اس کے برخلاف کرے گا تو کہاں پائے گا جگہ؟ اب اندازہ لگا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. 7واں وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، باب البکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے کا بیان. اسی آخری جملہ کو امام بخاری نے گویا اس باب میں پرو دیا ہے اور اسی پر اس باب کو لگایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. اس میں سے 7واں کیا ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. وہ آدمی جو اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے. جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بلک بلک کے اپنی مرادیں مانگتا ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کرتا ہے. ساتھ ساتھ اللہ کی شان میں کچھ گستاخی نہ ہو جائے اس کا ڈر لگا رہتا ہے.
ایک جانب جنت کی امید رکھتا ہے تو دوسری جانب جہنم کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارحم الراحمین سمجھتا ہے، رحمان الرحیم سمجھتا ہے، غفور الرحیم سمجھتا ہے، رؤوف الرحیم سمجھتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہوتا وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، متکبر و متعال بھی ہے۔ وہ جب پکڑنا چاہے گا تو ایسا عزیز و غلبہ والا ہے کہ اس کے پکڑ سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا اور چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو انسان اس لیے اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی پکڑ کو دیکھتا ہے، اللہ کے عذاب کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی وجہ سے رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہا رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا اور اس کے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں۔ بہت بڑی چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے میدان محشر میں جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہے، اس سایہ عرش الہی میں جگہ پانا چاہتے ہیں، گرمی کی شدتوں سے بچنا ہے اور دھوپ کی تمادت سے محفوظ رہنا ہے اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا ہے تو ان صفات کو اپنا لو۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لیجئے، انسان کو جب گرمی لگتی ہے تو کبھی ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کبھی بجلی پنکھے کا استعمال کرتا ہے، کبھی کولر اور اے سی لگا لیتا ہے، اور اللہ نے اور بھی زیادہ سہولت دیا ہوتا ہے تو گرم علاقے کو چھوڑ کر ٹھنڈا علاقہ میں گرمی گزارنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کبھی دارجلنگ جاتا، کبھی شملہ جاتا، کبھی اور کہیں چلا جاتا۔ یہ سب پیسوں کا کھیل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم چلا ٹھنڈا علاقے سے گھوم آتے ہیں۔ پتہ آپ کو لاکھوں میل دور پر زمین سے یہ سورج موجود ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہے زمین سے۔ وہ سورج جہنم سے گرمی کشید کرتا ہے، پھر جب اس کو پھینکتا ہے تو گرمی کا یہ عالم ہے۔ جہنم زمین کے اندر ہے اور زمین سے اتنے دور کے فاصلے پر سورج ہے، وہاں سے گرمی کھینچنے کے بعد دنیا والوں کے سامنے گرمی پیش کرتا ہے تو انسان بل بلا اٹھتا ہے۔ جب جہنم زمین کے اوپر لائی جائے گی، وجی ابھی جہنم لائی جائے گی اور سوا نیزہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اس گرمی کا عالم کا اندازہ لگا لیجیے۔ حدیث رسول کے مطابق کوئی انسان ٹخنے برابر پسینہ میں، کوئی گھٹنے برابر پسینہ میں، کوئی کمر برابر پسینہ میں، کوئی سینہ برابر پسینہ میں، اور کسی کے لیے پسینہ تو اس کے لگام بنا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، وہ گرمی کا عالم ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے اپنے عرش کے سائے کا انتظام کیا ہے اور 7 قسم کے لوگوں کو وہاں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان صفتوں سے اگر ہم دوچار ہوتے ہیں، ایسے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم وہاں محشر میں عرش الہی کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان جب گرمی سے دوچار ہوتا ہے تو سایہ تلاش کرتا ہے، جو ہی سایہ اسے ملتا ہے وہ سوچتا ہے کلیجہ بھی تر ہو جائے، حلق بھی تر ہو جائے، ٹھنڈے قسم کی مشروبات اور شربتیں پینا چاہتا ہے، مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس کا استعمال بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ بھائی ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ عرش الہی کا سایہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام کا بھی انتظام کیا ہے، لیکن جام کوثر اسی کو ملے گا جو سنت رسول کے مطابق عمل کرتا۔ جہاں بدعت و خرافات اس نے کی ہے تو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے ایسے انسان کو دھتکار کے بھگا دیں اور اللہ کے نبی چلا کر کہیں گے آنے دو میرے ماننے والے ہیں، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما یحدث بعدک، اے رسول آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیسی نئی نئی باتیں نکال دی ہیں۔ آپ فرمائیں گے اقول سوقن سوقن لمن بدل دینی، یہ سوقن سوقن لمن غیر بادی، جس نے میرے بعد میرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کر دی اسے مجھے میرے نگاہوں سے ہٹا۔ تو میدان محشر میں ایک جانب سایہ کا انتظام بھی ہے، دوسری جانب
مختلف قسم کی مشروبات کے مقابلے میں ایک ایسا مشروب، ایسا شربت ہے کہ اگر ایک گلاس آپ نے وہاں پی لیا، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، ایک گلاس پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو سایہ چاہیے، ان صفتوں کو اپنائیے، کوثر کا جام چاہیے تو سنت رسول اللہ کا شیدائی بن جائیے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے جو انسان اپنے آنکھوں کو آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے، جس کی آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دے، ایسی آنکھ والا انسان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے تاکہ عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہو سکے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام بھی ملے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد